فرائد معین کل وارد. جب نماز کا وقت آتا تھا تو کیا اللہ نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس کے بعد والی آیت اللہ نے کیا کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة. تجارت بھی کر رہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. صدر محترم و عزیز دوستو، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی الحمدللہ آپ کے سامنے حافظ صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی. کس زبان میں؟ عربی زبان میں. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے نعت کے کچھ اشعار پڑھے بنگلہ زبان میں. وہ نعت جو انہوں نے پڑھا، کیا پڑھا بنگلہ زبان میں؟ کیا کہا کہ ہم لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ. کیا کہا؟ سب کا رب اللہ ہے. جو عمان کے رہنے والے ان کا بھی رب اللہ، جو بنگلہ دیش کے رہنے والے ان کا بھی رب اللہ، جو انڈیا کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے، سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہم سب کا جو رب ہے اس کا جو کلمہ ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کے اندر دو، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انکار ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انکار ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ماننی ہے. سب سے پہلی چیز انکار جو کرنی وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا لا الہ. لا الہ، لا الہ کا مطلب کہ کوئی معبود نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اس دنیا کے نظام کو چلانے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے. انسانوں کو رزق دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے. انسانوں کو مرض سے شفا دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے. اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے انکار ہونا چاہیے. کس چیز کا؟ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا انکار. صرف اور صرف اللہ کو مانا جائے. تو کہا گیا کہ سب سے پہلے کہا جائے لا الہ. کیا کہا جائے؟ لا الہ. کوئی معبود نہیں، کوئی جو ہے اللہ کا ساتھی نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے. اس کے بعد کہا جائے کہ صرف اور صرف معبود کون ہے؟ اللہ. الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کہا گیا کہ اگر کوئی مومن ہے، اگر کوئی کہے گا کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور اگر کلمہ پڑھا صرف لا الہ الا اللہ، تو کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن ہو سکتا نہیں، اس لیے کہ مومن کامل ہونے کے لیے پورا کلمہ پڑھنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے میرے دوستو، آج کی جو یہ مجلس لگائی گئی، یہ چھوٹی موٹی مجلس ہے. دیکھیں، کہا گیا ہے کہ دین کی بات کرنے کے لیے، دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے لوگوں کا پوری مسجد میں جمع ہونا، بھرا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے دو لوگ ہیں، دو آدمی تو بھی کافی ہے. ایک آدمی بولے، دوسرا آدمی سنے، ٹھیک ہے. لیکن سب سے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو مجلس کے اندر جو دین کی بات کہی جا رہی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ نہیں دیکھا جائے کہ لوگ زیادہ تھے یا نہیں تھے، بلکہ یہ دیکھا جائے اور یہ سنا جائے کہ لوگ کم تھے لیکن وہاں جو بات کہی گئی اس پر عمل کرنے والے سارے لوگ تھے. سب لوگ، جتنے لوگ جو بات سنے ہیں، سب کے سب لوگ انشاءاللہ نیت کریں کہ جو بات کہی جائے گی اس کے اوپر عمل کریں گے. کہیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے سیرت کے موضوع پر انشاءاللہ، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے،
آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ اس مہینے کے اندر جو تاریخ، سب سے پہلے دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مسجد ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مسجد ہے۔ تو مسجد کے آداب اور احترام ہیں بہت سارے۔ مسجد کے سب سے پہلا مسجد کا جو آداب یہ ہے کہ مسجد کے اندر بے وضو کوئی داخل نہ ہو، مسجد کے اندر بے وضو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اور دوسرے جو آداب یہ ہیں کہ مسجد کے اندر جب آدمی آئے تو مسجد میں بیٹھے نہیں اس وقت تک جب تک کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ٹیکنالوجی کا زمانہ چلا ہوا ہے، موبائل کا اور یہ ساری چیزوں کا، تو اس میں سب سے اہم جو ادب مسجد کا وہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لیں، چاہے سائلنٹ کر لیں، موبائل کو سائلنٹ کر لیں تاکہ مسجد کے اندر جو ہے موبائل نہ بجے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسروں کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں نماز ہو رہی ہے اور کسی کا اگر موبائل بج گیا تو فرمایا کہ نماز میں آٹومیٹک ہے کہ سارے لوگوں کا دل دماغ ادھر ہی چلا جائے گا، جاتا ہے نہیں جاتا ہے؟ کتنوں بھی آپ جو اچھی تلاوت ہو رہی ہو، کتنوں بھی اچھی بات ہو رہی، لیکن پھر بھی اگر مسجد میں نماز کی حالت میں اگر موبائل میں رنگ بجا تو سب کا سب عقل جو ہے ایک ہی سیکنڈ کے لیے لیکن ادھر چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ نماز جو ہے لوگوں کو خراب کیا، کس نے؟ آپ نے اور آپ کا موبائل نے۔ تو جتنے لوگوں کے نماز خراب ہوئی، سب کا گناہ کس کو ملے گا؟ امام صاحب کو نہیں، بلکہ جس کا موبائل بجا اس کو۔ اس لیے یہ اتنا بڑا گناہ کون مول لے گا جان بوجھ کر کے؟ اس لیے ساری چیزوں سے بچا جائے۔ تو سب لوگ اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیں، انشاءاللہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے اندر بات چیت کر کے ہم لوگ ختم کر دیں گے، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ اور پھر آپ کے لیے الحمدللہ لوگوں نے جو کھانے کا بھی انتظام کیا ہے، پھر کھانا کھا کر کے انشاءاللہ اپنے اپنے گھر پہ اپنے روم پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے قرآن کریم کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش، آپ کی پیدائش اس مبارک مہینے میں کرایا گیا، آپ اس مبارک مہینے میں پیدا ہوئے۔ بعض علماء نے اس کی تاریخ بھی متعین کی ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ جس تاریخ میں پیدا ہوئے وہ تاریخ 12 کی تاریخ تھی اردو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سے تاریخ تھی، لیکن علماء کا قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے۔ مان لیا جائے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ میرے دوستو، آپ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوئے، تو آپ کی پیدائش سے پہلے اور آپ کی نبوت سے پہلے اس دنیا کا جو حال تھا، جو عالم تھا، لوگ جو ہے بالکل ظلم کے اندر اور جو ہے جہالت میں زندگی گزار رہے تھے، اور ایک دوسروں کو مارنا، ایک دوسروں کو قتل کرنا، اور ایک دوسروں کا مال کو چھیننا، اور ایک دوسروں کو تانا اور تشنیع اور گالیاں دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی نبوت سے پہلے اور آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جو ہے اس طریقے سے لوگ ایک بالکل حیوان کے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر کے مبعوث کیا ایسی ہی لوگوں کی طرف۔ مکہ کے اندر آپ پیدا ہوئے اور مکہ کے اندر آپ کو نبوت دی گئی، اور مکہ کے اندر آپ کے اوپر جو ہے قرآن نازل ہوا، کچھ حصہ مکے میں، کچھ حصہ مدینے کے اندر۔ جو سورت مکے کے اندر نازل ہوئی اس سورت کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، آپ مکہ کے اندر بڑے اور جوان ہوئے، مکہ کے اندر آپ کی تربیت اور تعلیم ساری چیزیں مکہ کے اندر ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ بولے؟ آمنہ، حضرت آمنہ۔ آپ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت آمنہ۔ آپ کی اماں حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ایک عجیب و غریب کی جیسی روشنی جو ہے پھیلی، اور جتنے بت پرست تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے، بتوں کے سامنے چراغ جلانے والے تھے، بتوں کے سامنے سر جھکانے والے تھے، اس وقت ایک ایسی ہوا چلی آپ کی پیدائش کے بعد کہ بت آٹومیٹک گر گیا، اور بہت سارے چراغیں آٹومیٹک بجھ گئے، اور بہت سارے بتوں کے سامنے ہاتھ اٹھانے والوں کے ہاتھ گر گئے، بہت سارے بتوں کے سامنے جھکنے والوں کے جھکنے کے اوپر وہ جو ہے طاقت نہیں رہ پایا اور رک گیا۔ آپ کی پیدائش جب ہوئی تب یہ سارا منظر جو ہے پیش آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے جو ہے یہ منظر آ رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ دنیا کے اندر کالے کملی والے تشریف لے آئے۔ کیا ہوا
کہ کالے کمری والے تشریف لے آئے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، یہ جو دو مقصد ہے، اسی مقصد کو اصل میں سمجھنا ہے۔ آپ پیدا ہوئے اس دنیا کے اندر جیسے سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو چنا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش سے لے کر کے پوری حیات تک حفاظت کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جب عرب کے اندر جو ماحول ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی دائی آتی ہے اور دودھ پلانے کے لیے کچھ دنوں تک لے کر جاتی ہے، تو آپ کو آپ کے پیدائش کے بعد آپ کے گھر بہت ساری عورتیں آئیں اور دیکھ کر کے چلی گئیں۔ کہا کہ یہ تو یتیم ہے، یہ تو یتیم ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کون لے کر کے جائے گا دودھ پلانے کے لیے۔ فرمایا جاتا ہے، سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت آمنہ کا دل جو ہے بالکل ٹوٹ رہا تھا اور دل جو ہے بالکل غم سے بالکل جو ہے گزر رہا تھا۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی جانب سے ندا آئی۔ کیا آئی؟ ندا آئی، آواز آئی۔ کہا کہ اے آمنہ، تو کیا چاہتی ہے کہ میں اپنے محبوب کو، میں اس بچے کو جو ہے کسی کے بھی گھر بھیج دوں گا دودھ پلانے کے لیے؟ نہیں، کہا کہ میں ایک ایسی ذات اور ایک ایسی عورت کو اس کے حوالے کروں گا جو بالکل نیک ہوگی، وہ بھی اللہ کی بندی ہوگی، میں عام تام اور جیسے تیسے کے گھر نہیں بھیج دوں گا۔ اس کے بعد جب دائی حلیمہ جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر کے بالکل حیران رہ گئی اور کہی کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں۔ اور باہر جو ہے ان کا شوہر کھڑا ہے، کون؟ حلیمہ کا شوہر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ میری بیوی اندر گئی ہے، بچے کو لے کر کے آئے گی اور کیا معلوم کیسی خبر سنائے گی۔ جب باہر آ کر کے دائی حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک ایسا بچہ اس گھر کے اندر ہے کہ میری آنکھ نے آج تک وہ بچہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا خوبصورت۔ تو میرے دوستو، فوراً جو ہے دائی حلیمہ اس بچے کو اٹھائی اور جو ہے اماں آمنہ سے جو ہے اجازت لے کر کے نکل گئی۔ کہاں؟ اپنے ملک میں، اپنے گاؤں کی طرف، اس کی پرورش کے لیے اور اس کو دودھ پلانے کے، اس لیے کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا، یہ ماحول تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے لوگ دور دراز اپنے گھر لے کر کے جاتے تھے، اور جب وہ بچہ دودھ پی کر کے جب بڑا ہو جاتا تھا تو پھر اسے اپنے گھر اس کی ماں کے حوالے واپس کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا جاتا ہے، سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ نے جو بچے کو حوالے کیا ہے کس کے؟ دائی حلیمہ کے۔ دائی حلیمہ جس اونٹ کو لے کر کے آئی تھی، وہ اونٹنی اتنی کمزور اور ایسی لاغر تھی کہ وہ جب بیٹھتی تھی تو اٹھنے کے اوپر طاقت نہیں رکھتی تھی، اور جب اٹھتی تھی تو بیٹھنے کے اوپر طاقت نہیں رکھتی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب دائی حلیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر کے آئی تو فوراً جو وہ اونٹ کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد جب دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود لے کر کے جب بیٹھی تو اونٹ کے اندر جو بنایا جاتا ہے روم، آپ دیکھے ہوں گے، چھوٹا سا جو ہے وہ روم لکڑی کا بنایا جاتا ہے، اسی کے اندر اماں حلیمہ لے کر کے جب بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے رکھا اور اپنے اس طریقے سے بیٹھ گئی، اور اونٹ کے نکیل تاننے والے نکیل تان رہے اور اونٹ بڑھ ہی نہیں رہا، اونٹ جو ہے بڑھ ہی نہیں رہا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حفاظت کر رہا ہے، دیکھ لیں، سوچیں کیوں اونٹ کو مارا جا رہا، پیر میں نکیل کھینچا جا رہا، لیکن اونٹ بڑھ نہیں رہا۔ دائی حلیمہ پریشان ہے، بچے کو لے کر کے اتر گئی نیچے، اس کے بعد پھر حرکت دے رہی، پھر بھی نہیں بڑھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کے اندر، دائی حلیمہ کے عقل کے اندر ایک بات ڈالی، کیا؟ کہا کہ اس سے پہلے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ رکھ دیا اور آپ الگ بیٹھ گئی، نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ کبھی تیز رفتار میں چلنا شروع کر دے تو میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے اس کے جو ہے اونچائی میں جانے اور نیچائی میں جانے اور کبھی دوڑنے سے، اس لیے کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میرا محبوب ادھر ہو اور دائی حلیمہ ادھر بیٹھے۔ تو دائی حلیمہ کے عقل کے اندر یہ بات آئی کہ جب بیٹھا جائے اونٹ کے اوپر تو محبوب کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے بیٹھا جائے، تاکہ جب اونٹ رفتار میں آئے اور اونٹ جب اونچائی پر چڑھے تو کسی بھی طرح کی تکلیف، کوئی ہچکے میں جو ہے کسی بھی ہچکے کا تکلیف میرے محبوب کو نہ پہنچے۔ جب دائی حلیمہ کے عقل میں یہ بات آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے جب بیٹھی اونٹ کے اوپر تو اونٹ فوراً بغیر ڈنٹا مارے اور بغیر نکیل کھینچے جو ہے بھاگنا شروع ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور بھیجا، اور جب نبوت دی اور جب نبی بنا دیا، جب نبی بنا کر کے مبعوث کیا تو کیا کہا؟ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کیا کہا؟ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کر رہا ہوں۔ کس لیے؟ رحمت بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں، اور کہا کہ اب اگر آپ کے بعد کوئی بھی شخص جہالت میں یا نا انجانی میں یا جان بوجھ کر کے اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ کیا کہا؟ کہا کہ میں نے آپ کو نبی بنا کر کے اور آپ تک نبی کے دروازے کو میں نے بند کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ جو تلاوت ابھی آپ کے سامنے حافظ صاحب نے کیا کیا؟ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہا کہ اب جو ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہے، آپ انبیاء ہے، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ کہا گیا؟ کہا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کہا کہ آپ کیوں خاموش بیٹھے؟ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ میں صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، مدینہ والوں کے لیے نہیں، عرب والوں کے لیے نہیں، انڈیا نہیں، پاکستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، بلکہ پوری دنیا کے چپے چپے میں جو بھی انسان اور غیر انسان، مخلوق غیر مخلوق جو بھی زندگی گزارے، میں ہر ایک کے لیے نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں۔ فرمایا جمیعاً، جمیعاً، کہا کہ میں تمام کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، انسان کے لیے بھی، حیوان کے لیے بھی، حجر کے لیے بھی، پہاڑوں کے لیے بھی، درختوں کے لیے بھی، زمین، ہر ایک کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوستو، یہ قرآن، کس قرآن یہ ایک بات کہہ رہا ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ رب العزت نے 23 سال میں لوح محفوظ سے اس دنیا کے اوپر بھیجا۔ 23 سال میں یہ قرآن کو اتارا گیا، اسی قرآن کے اندر یہ ساری چیز اللہ رب العزت جو ہے بتا رہا ہے اور ہم لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تمام کے لیے نبی بنا کر کے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ پورے لوگوں کے لیے نہیں، کچھ کو اللہ رب العزت نے کسی گاؤں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی شہر کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی محلے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے کسی گاؤں، کسی قریہ اور کسی جگہ کے لیے خاص نبی بنا کر کے بھیجے گئے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عالم کے لیے، پورے دنیا والوں کے لیے نبی بنایا، اور کہا وخاتم النبیین۔ اب جو ہے نبیوں کے سلسلہ ختم ہو گیا۔ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا کہ اب ہم نے دین اسلام کو اور دین کو مکمل کر دیا آپ تک، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی شریعت نہیں آ سکتی، کوئی کتاب نہیں آ سکتا، کوئی وحی نہیں آ سکتا، یہ سارا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ وحی کا سلسلہ، کتاب کا سلسلہ، شریعت، یہ ساری چیزیں بند ہو گئی۔ بس یہ ساری چیزیں کہاں مکمل کر دی گئی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد والی کتنی زندگی تھی؟ 24 سال، 24 یا 25 سال کی زندگی آپ نے نبوت کے بعد گزاری ہے۔ ٹوٹل آپ کتنا سال رہے دنیا کے اندر زندہ رہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا عمر دیا تھا؟ 63۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 63 سال، 63 ایئرس اس دنیا کے اندر رہے، لیکن اس میں سے 40 سال جو ہے، 40 سال جو آپ کی زندگی گزری وہ غیر نبوت والی تھی، اس لیے کہ نبوت جو ہے جو دی جاتی 40 سال کے عمر کے بعد عطا کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر جب آپ کی ختم ہوئی اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ اس کے بعد 40 کے بعد کتنا بچتا ہے 63 ہونے میں؟ 32 ایئرس، 33 ایئرس، 63، 40 20 60 اور 3 63، 23 ایئرس، 23 ایئرس، 23 سال آپ کی جو زندگی گزری نبوت والی زندگی گزری۔ میرے دوستو خدا کی قسم آپ سیرت کی کتاب کو پڑھیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
63 سالہ زندگی میں 23 سال 23 ایئرس جو اپنی زندگی گزاری ہے میرے دوستو، خدا کی قسم ہم اور آپ کے لیے روتے رہے، راتوں کو کھڑے ہو کر کے رو رہے اپنے رب کے سامنے، رات میں قیام میں کھڑے ہیں، تہجد میں کھڑے ہیں، پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھتے آدھا قرآن ایک رات میں پڑھتے، پورا قرآن پورے قرآن کی تلاوت کرتے اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنی امت کے لیے دعا کرتے۔ ان کی امت کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ یہ سارے کس کی امت ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ کس کے امتی ہیں؟ کس کے بولے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کسی یہودی کے گھر بھی پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو کہیں کافر کے گھر بھی پیدا کر سکتا تھا، یہ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی آدمی جو ہے اللہ کے ہاں لیٹر لکھا تھا، خط لکھا تھا؟ نہیں لکھا تھا کہ اللہ ہمیں جو ہے عمان میں پیدا کرنا، یا اللہ ہمیں بنگلہ دیش میں یا انڈیا، کسی نے کہا؟ نہیں کہا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، اللہ کی مدد ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ یہ ایمان جیسی دولت سے نوازا اور کلمہ جیسی رسی کو ہمیں عطا کیا، اور کتاب اور قرآن جیسی کتاب اللہ نے عطا کی۔ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ کیا کہا کہ آسمان سے ایک رسی لٹکائی جا رہی۔ کیا کہا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے۔ کون سی رسی ہے؟ یہ قرآن ہے، جو قرآن کی شکل میں ہے۔ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ کہا کہ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، جیسے ریال کو پکڑتے ہو کہ ہوا چلتی تو کہیں ریال اڑ نہ جائے، کتنی مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ آج کسی نے قرآن کتنی مضبوطی سے پکڑا؟ نہیں پکڑا۔ میرے دوستو، افسوس ہے، افسوس۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہیں، ہندوستان میں کافر کی حکومت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی۔ خدا کی قسم، کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ ایمان والوں کے اوپر ظلم کرے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایمان والوں کو ہلا دے۔ میرے دوستو، وہ تاریخ اور اس واقعات کو یاد کریں کہ جنگوں کے میدانوں کے اندر ہزاروں کے تعداد میں کفار، جن کے ہاتھوں میں تلوار اور بندوق، جو بالکل اسلحہ سے بالکل لبریز، بالکل تلوار تانے ہوئے مسلمانوں کے اوپر دکھا رہے اور چلا رہے۔ ادھر تعداد 2000 کی، ادھر تعداد 200 کی، 200 کی تعداد 200 اور ادھر 2000 کی تعداد۔ لیکن یہ جو 200 کی تعداد تھی، یہ ایمان والوں کی تعداد تھی۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، ان کے دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر تھا، ان کے دل کے اندر کسی جو ہے حاکم یا کسی ظالم یا کسی پولیس والے یا کسی بڑے لوگوں کا ڈر نہیں تھا، صرف اللہ کا ڈر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 2000 ان کو جو ہے ایک معلوم ہوتے تھے، ایک آدمی معلوم ہوتے تھے، اور وہ جو 2000 کی تعداد میں تھے، یہ جو 200 تھے، ان کو 2 لاکھ معلوم ہوتا تھا۔ ان کی آنکھیں جو ہے 2 لاکھ کی تعداد کو دیکھتی تھی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 200 کی مدد کے لیے اللہ نے ابابیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ کیا کہا؟ ارسل، عربی میں کہتے ارسلہ کے معنی بھیجنے کو۔ اللہ نے ارسل علیہم طیرا ابابیل۔ خدا کی قسم، آج ہندوستان والے اپنے ایمان کو درست کر لیں، بنگلہ دیش والے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں اور سمجھیں اور اللہ سے صرف ڈریں۔ خدا کی قسم، آج بھی اللہ ارسل علیہم طیرا ابابیل بھیج سکتا ہے۔ آج بھی اللہ نے نبی کے سلسلہ کو بند کر دیا، اللہ نے قرآن کتاب کے سلسلے کو بند کر دیا ہے، اللہ نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن مدد کا سلسلہ نہیں بند کیا اللہ نے۔ اللہ کی مدد ہر وقت آ سکتی ہے، جب آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ کیا کہا اللہ؟
اگر تم اس کو پکارو گے, اگر تم میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے, آنکھ سے اگر آنسو نکلے گی, خدا کی قسم جس لیے آنسو نکل رہی اس آنسو کو زمین میں گرنے سے پہلے پہلے ہم تمہیں عطا کر دیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. لیکن میرے دوستو آج اللہ 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 جو ہے ہم نے سمجھ نہیں پایا اللہ کو, ہم نے اللہ کو ابھی تک صحیح سے مانا نہیں ہے. ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لیکن لا الہ الا اللہ صرف ابھی زبان سے نکل رہا. اس کی اہمیت, اس کا مقام اور اس کلمے کے اندر جو اس کا ٹمپریچر ہے, اس کے اندر جو ٹمپریچر اور جو طاقت ایمانی قوت ہے وہ ابھی یہاں نہیں اتر پایا ہے. ابھی یہاں نہیں اترا ہے, ابھی صرف یہیں تک ہے, زبان تک ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ حسینہ اور اس جیسی نالاک کتنی لوگیں ہیں اور کیسی ایسی بہت ساری جو ہے خراب اور بے حیا اور بے شرم عورتیں اور بہت سارے ایسے بے حیا بے شرم مرد ہیں جو مسلمانوں کو ہلا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں. ہے یہ نہیں؟ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہے نہیں, وہ اللہ والا ہے نہیں. اگر اللہ والے ہیں تو دیکھیں ایک گاڑی میں اگر ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے 4 لوگوں کا, اگر اس کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے تو خدا کی قسم سیسا ٹوٹ کر کے وہ روڈ کے کنارے آ کے گر جاتا ہے. اللہ اس کی کیسے حفاظت کرتا؟ جلفار مسقط کے اندر ایک کمپنی ہے جلفار کا ایک بس جا رہا تھا, پورا ایک بس تقریباً اس کے اندر 50 لوگ تھے, 50 ورکر تھے. جب ڈرائیور روڈ پہ جیسی روڈ میں ایسے گاڑی نکالا, ادھر سے ایک ٹریلر گاڑی آئی اور جو ہے سب کے سب لوگ اس کے اندر پس گئے. جتنے لوگ تھے سب مر گئے, لیکن اس کے اندر ایک حافظ قرآن تھا. وہ سیسا آگے کا کیسے ٹوٹا اور روڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گیا وہ. تو میرے دوستو کیسے اللہ نے حفاظت کی. ایک ایمان والا تھا اس کے اندر 50 میں, اللہ نے حفاظت کر دکھا دی. آج سے 2 سال پہلے ہندوستان کے اندر ایئر انڈیا فلائٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس کے اندر سے 2 لوگوں کو اللہ نے بچایا تھا. اس میں سے ایک بچی بنگلہ دیش کی تھی جو دبئی میں پڑھتی تھی, وہ انڈیا گھومنے کے لیے گئی تھی, اور ایک انڈیا کا رہنے والا ایک شخص تھا. وہ 2 لوگوں کی اللہ نے اس جہاز سے حفاظت فرمائی. تو میرے دوستو اگر اللہ جس کی حفاظت فرمانے پر اترتا ہے, کوئی شخص اور کوئی طاقت نہیں کہ اس کو روک لے. اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کلمے کے اندر, کس کلمے کے اندر, لا الہ, پہلے انکار کیا جائے. سب سے پہلے دل کے اندر ہر چیز کو نکالا جائے. دل کے اندر جس چیز کی محبت ہے, مال کی محبت, اولاد کی محبت, تجارت کی محبت اور ان چیزوں کی جتنی محبت ہے, اس کو دل سے نکالا جائے, انکار کیا جائے اس سب کا. اور سب سے پہلی محبت جو اس کے اندر گھسائی جائے وہ اللہ کی, جس کو ہم کہتے ہیں الا اللہ. اس لیے میں کہہ رہا کہ یہ لا الہ الا اللہ صرف یہ زبان سے ابھی ادا ہو رہا. جس دن خدا کی قسم یہاں دل میں لا الہ الا اللہ اتر جائے گا, اس دن اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. اور اسی طریقے کی مدد جیسے اللہ نے ابابیل پرندے کو بھیج کر کے جو ہے اصحاب فیل کی حفاظت فرمائی تھی, اور اس میدان کے اندر وہ پرندہ جو چھوٹا پرندہ تھا جس کے چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریں آتی تھی, اس کنکر کے اندر وہ طاقت وہ قوت دی تھی کہ جو ایک توپ اور ایک بم کے اندر نہیں ہو سکتا تھا. جس انسان پہ گرتا تھا چور چور ہو جاتا تھا. تو میرے دوستو وہ مدد آج بھی اللہ ہم کو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی کہ جو اللہ کی کتاب جو یہاں رکھی ہے یہ صرف رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس کتاب کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 2 ہاتھ دیا. کیا دیا؟ 2 ہاتھ دیا. اور کہا گیا کہ اس کے اندر بہت سارے پنے ہیں, پیج ہیں, اس کو کیسے پلٹا جائے گا. تو اللہ اگر چاہتا تو اتنا ہی دیتا. یہ کیوں بنایا 1 2 3 4, یہ کیوں بنایا؟ کہا کہ اس میں سے ایک دوسرے کو پکڑ کر کے ایسے پلٹو, اس کو کھولو, صرف ریال کو ایسے کر کے مت گنو 1 ریال 2 ریال 3 ریال. کہا کہ اس کے اوراق کو الٹو اور پڑھو اور دیکھو کہ اس کے اندر اللہ نے کیا کہا. اسی کے اندر اللہ نے لکھا ہے, اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہا کہ اس دنیا کے اندر جو دنیا فانی ہونے والی, جو ختم ہونے والی ہے, متاع الدنیا قلیل, یہ دنیا جو ختم ہونے والی, جس کو اللہ نے کہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. کہا کہ دنیا کی زینتیں اور اس کی جو خوبصورتی اور اس کی حسین یہ روڈ اور یہ مارکیٹیں اور یہ ساری چیزیں جو حسین ہے, کہا کہ اس
اس حسین اور یہ خوبصورت چیزوں کے اندر جو میرے ایمان والے بندے ہوں گے، اس کے اندر جو ہے یہ خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس کی طرف نہیں مائل ہوں گے، بلکہ وہاں خوبصورتی کو دیکھ کر کے بھی بازار میں بھی جائیں گے، لیکن وہاں جا کر کے بھی اللہ سے ڈریں گے، اور ہر بری چیز کی طرف ہاتھ اٹھانے میں اور آنکھ کو اٹھانے میں ڈریں گے ویسی جگہ میں بھی۔ فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے کبھی بھی جو ہے ایسی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا جو چند دن کے لیے دی گئی ہے، اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے، تو اللہ نے ایک نمونہ، ایک سیمپل بنایا۔ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات جو تھی وہ پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے۔ آپ اگر سوچیں کہ ہم کیسے سوئیں گے بستر پر، تو بھی بتایا گیا کہ سنت طریقہ ہے کہ وضو کر کے اور دائیں کروٹ جو ہے دائیں ہاتھ چہرے پر رکھ کر کے اور اس طریقے سے سویا جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق کیسے اٹھیں اور سنت کے مطابق کیسے زندگی گزاریں، تو فرمایا گیا کہ میرے رسول کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر لیا جائے۔ فرمایا گیا کہ رسول کی زندگی میں کون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری، اس زندگی کو اختیار کر لو۔ وہی اسوہ حسنہ جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آنے والی ہے، وہی طور طریقہ جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ حفاظت کرنے والی ہے، وہی طور طریقہ اور وہی اخلاق اور وہی محبت اور وہی عبادت دنیا میں بھی حفاظت کرے گی اور آخرت میں بھی حفاظت کرنے والی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر جو شخص اس دنیا کے اندر یہ اتنے بہترین نمونے کو، یہ اتنے اچھے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر کے اگر کسی دوسرے مذہب اور دوسرے لوگوں کی زندگی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو قیامت کے دن ہم سے کہیں گے کہ تم میری امتی ہو، تم میری امتی ہو۔ کہ نہیں، تم میری امتی کیسے ہو سکتے؟ تم نے تو دنیا کے اندر میری سنت کو جانتے بھی نہیں تھے، اور نہ جاننے کے بعد تم جو ہے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ میرے نبی کی کیا سنت ہے، اور تم تو میرے بارے میں کبھی جانتے بھی نہیں تھے، نہ کبھی پڑھا تھا۔ جو مجھ کو اللہ نے جو قرآن دی تھی، اس قرآن کو تو کبھی تم نے الٹ کے کھول کے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ خود دیکھا تھا، نہ اپنی اولاد کو دکھوایا تھا، نہ خود پڑھا، نہ اپنی اولاد کو پڑھوایا تھا۔ میرے دوستو، یہ قرآن فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس شخص کے بارے میں شکایت اور جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو ہے کہے گی جن لوگوں نے قرآن کی تعلیم سے دور۔ فرمایا گیا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ قرآن کل کو قیامت کے دن کہے گی، کیا کہے گی کہ اے رب العزت، یہ شخص بنگلہ دیش سے جو ہے عمان کے اندر آئے، یہ آدمی انڈیا سے عمان کے اندر آیا، پاکستان سے عمان کے اندر آیا، کس لیے؟ روپیہ کمانے کے لیے، اور اسے پتا تھا کہ عمان کے اندر ہم اگر الیکٹریشین بن کر کے جائیں گے تو میری کم سے کم سیلری 150 ریال ہوگی۔ تو اس نے الیکٹریشین کا کام وہاں سیکھا، 2 مہینہ 2 سال 4 سال بالکل پوری زندگی، اور صبح شام لگ کر کے الیکٹریشین کا کام سیکھا۔ اس کے بعد دوسرے لوگ کہیں گے کہ اسے پتا تھا کہ ہم عمان میں جا کر کے مزرے کا کام کریں گے یا تابوک کا کام کریں گے تو مجھے اتنا پیسہ ملے گا، تو اس نے بنگلہ دیش کے اندر انڈیا پاکستان میں مزرا کا کام، تابوک کا کام، ٹائلز کا کام، پلاسٹر کا کام، سبق کا کام، یہ سارا کام اس نے سیکھا ہے۔ اللہ، یہ قرآن کہے گا اللہ کے سامنے کہ یہ دنیا کمانے کے لیے ہر طرح کی پریشانی اٹھا کر کے اس ہنر کو، اس تعلیم کو اس نے سیکھا، لیکن قرآن کو اس نے نہیں سیکھا۔ کیا کہے گا اللہ کے سامنے؟ کہے گا یہ قرآن کو نہیں سیکھا۔ کہا اللہ کہے گا کہ تم تو بجلی کے ماسٹر تھے، پلاسٹر کے ماسٹر تھے، تابوک کے ماسٹر تھے، مزرعہ میں کام کرنے والے ماسٹر تھے، تم ماسٹر بلاسٹر تھے، ہر چیز تم جانتے تھے، لوگوں کو کام کراتے تھے، کون سا وائر کدھر لے جانا، مائنس کا وائر کون سا، پلس وائر کون سا، یہ سارا کام تم جانتے تھے۔ لیکن یہ عقل، یہ دماغ جو اللہ نے تمہیں دی تھی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تھوڑا سا شکریہ ادا کر لیا جائے اللہ کہے گا کہ یہ عقل، یہ دماغ تم نے تو صرف دنیا کمانے میں صرف کر دیا، تم تو ہم کو بھول گئے تھے، میری کتاب کو تم بھول گئے، میرے محبوب کے دین کو، میرے محبوب کی شریعت کو تم نے دنیا میں ترک کر دیا تھا۔ اب تمہیں یہاں کیا دیا جائے گا؟ تم نے تو ساری چیز دنیا میں اپنا کما لی، دنیا چاہتے تھے، اللہ نے تمہیں دنیا دے دیا،
چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریال کمائیں، اللہ نے انتظام کر دیا. چاہتے تھے اچھے سے اچھے جگہ ہمیں رہیں، اللہ نے انتظام کر دیا. چاہتے تھے کہ گرمی لگ رہی اے سی میں زندگی گزارے، اللہ نے اے سی کا انتظام کر دیا. چاہتے تھے کہ جو ہے ہم اچھا کھانا کھائیں، اللہ نے اچھا کھانے کا انتظام کر دیا. لیکن تم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہم اللہ کے ڈرنے والے بن جائیں. تم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں. تم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. تم نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں. تم نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفت، قول، فعل، عمل سب داخل ہو جائے اور ہم زندگی جو ہے رسول کی سنت کے مطابق گزارنے والے بن جائے. اللہ کہے گا تم نے تو سوچا بھی نہیں تھا. کہا گا کہ چلو اب تم نے تو دنیا کما لی اور ساری چیز تمہیں حاصل ہو گئی، اب یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں. اگر تم چاہتے کہ دنیا میں بھی اللہ ہمیں اچھا رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ اچھا رکھے تو پھر وہاں تمہیں فجر کی نماز میں حاضر ہونا پڑتا. کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں آتے ہیں؟ میرے دوستو، آج ہمارے سامنے جو دونوں لوگ بیٹھے ہیں صرف آپ لوگ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں. مسقط میں، برکہ میں، سہار میں بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم عمان کے اندر اس وقت کم سے کم تو 10,000 سے اوپر خارجی لوگ ہیں. یہاں 10,000 سے زیادہ خارجی لوگ ہیں، جس میں سے 6,000 تو صرف انڈیا کے ہیں، اس کے 4,000 کے قریب بنگلہ دیش کے ہیں، پھر 3-4 ہزار کے قریب جو ہے پاکستان کے. اتنی تعداد میں یہاں پہ لوگ جو ہے خارجی یہاں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن میرے دوستو آپ محاسبہ کریں، آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ کا ڈر کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر ہے. اگر اللہ کا ڈر سارے لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتا، 10,000 جو خارجی یہاں زندگی گزار رہے تو سب کے سب فجر کی نماز میں جیسے جمعہ میں آتے ہیں ویسے حاضر ہوتے. جمعہ میں پتہ لگتا ہے کہ یہاں اتنے وافدین ہیں، لیکن فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پتہ ہی نہیں چلتا. فجر میں کیا کرتے؟ مزرعہ کے اندر سگریٹ پیتے، مزرعہ کے اندر بیڑی پیتے. میرے دوستو اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے عمان میں ریال کمانے کی جو توفیق دیا اور اللہ نے جو رزق عمان کے اندر ریال جیسی نعمت میں ہمیں عطا فرمایا، اللہ کہے گا کہ تم نے اس نعمت کو سگریٹ اور بیڑی پینے میں صرف کر دیا. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن. اس لیے یہ نعمت جو اللہ نے ریال کی شکل میں دی ہے، اس نعمت کو ضائع نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم مزرعے کے اندر کام کر کے یا پلاسٹر کر کے یا تابوت لگا کر کے ہم 100 ریال کما رہے. نہیں، یہ اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ اور اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بالکل کھلی ہوئی ساتھ میں ہے. اگر اللہ اپنی مدد کو جس دن ہمارے ساتھ بند کر دے گا، ہم ایک تابوت کو اٹھا نہیں سکتے ہیں. اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 ہاتھ دی ہے اور اس 2 ہاتھ کو دینے کے بعد اس کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے. اللہ کے حکم جب ہوتا تب یہ ہاتھ حرکت میں آتا ہے. جب اللہ اس ہاتھ کو حکم دے دے کہ تم حرکت میں مت آؤ تو یہ مفلوج ہو جائے گا. لوگ کہیں گے کہ فالج مار دیا اس ہاتھ کو. تو میرے دوستو یہ نہ سوچے کہ ہم تابوت اٹھا کر کے اور پلاسٹر کر کے اور مزرعے میں جو ہے گھاس کاٹ کر کے اور کھجور کی سینچائی کر کے پانی ڈال کر کے ہم پیسہ کما رہے. نہیں، بلکہ اللہ کی مدد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے پیسہ کما رہے. اگر اللہ جس دن اس ہاتھ کی طاقت کو چھین لے، جس دن اللہ ہماری آنکھوں کی بینائی کو چھین لے، جس دن اللہ اس پیر کی قوت اور طاقت کو چھین لے گا تو کچھ کر سکتے ہیں؟ کسی کے پاس جا کے مقدمہ دائر کرائیں گے؟ کوئی یہاں ایسا مرکز ہے عمان کے اندر جہاں ہاتھ اگر کام نہ کرنا کرے تو جا کے مرکز میں مقدمہ دائر کرائیں گے کہ میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا، اللہ نے اس کی قوت چھین لی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری رسی کو ڈھیل کر رہا. کہہ رہا چلو بڑھو. جب تجاوز اور جب یہ ڈھیل جب حد سے زیادہ گزر جائیں گے تو اللہ ایک مرتبہ اس رسی کو ایسے ٹانیں گے اور جب اللہ اس رسی کو ٹانے گا تو دھڑام سے آ کر کے گر جائیں گے اور پھر کوئی ایسی ڈاکٹر نہ کوئی بڑے بڑے انجینئر نہ کوئی بھی شخص کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی کہ وہ آپ کو پھر اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا.
کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے میرے دوستو اللہ کے عذاب سے ڈرے اور قرآن کو پڑھیں, قرآن کو پڑھیں. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر جو ہے پچھلے جو لوگ ہیں, جو پچھلے جو اس سے پہلے انبیاء کرام آئے اور ان کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا انجام ہوا, اس قرآن کے اندر ذکر ہے. قوم سمود کا ذکر, قوم عاد کا ذکر, قوم لوط کا ذکر ہے. ہر نبی کے اندر جتنے ماننے والے جتنے لوگ آئے, ہر شخص کا اللہ نے اس کے اندر قصہ اور ذکر کیا ہے. جب ہم اس کو پڑھیں گے تب جا کر کے پتہ ہوگا. اور اللہ کا عذاب کس طریقے سے آیا اس سے پہلے لوگوں پر, خدا کی قسم اگر آپ دیکھ لیتے تو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے. اگر اس عذاب کا ایک آواز, اس کی ایک آواز اگر ہمارے کان میں جاتی تو ہمارے کان کا پردہ پھٹ جاتا. ایسا سخت عذاب اللہ نے ہم سے پہلے جو نبی آئے ان کے قوموں کے اوپر عذاب اتارا گیا میرے دوستو. صرف کس لیے؟ اسے کہ وہ قوم اللہ کے مخالف ہو کر کے زندگی گزاری تھی. جب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو کتنا 100 سال تک دعوت دیتے رہے, لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ فرمایا اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اور لوگ کیا کرتے تھے جب نوح علیہ السلام جب لوگوں کو دین کی بات بتاتے تھے تو اپنی کانوں کے اندر ایسے انگلی ڈال لیتے تھے, اپنی کانوں میں انگلی ڈالتے تھے, دین کی بات سننے سے بھاگتے تھے اور دور بھاگتے تھے. جیسے آج مسلمان نماز سے دور بھاگتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے اگر کہہ دیا جائے تو بہت بڑا مشکل کام ہے. اور اگر کہا جائے کہ 50 ایک گاڑی آ رہی, ایک بہت بڑا ٹیلر آ رہا ہے, ٹیلر کیا بولتے ہیں, ٹیلر شاہنہ آ رہا ہے, اس میں 50 کارٹون جو ہے تیل کا ہے, زیت کا ہے, اس کو اتارنا ہے. کہتے ہیں ما فی مشکل ارباب انا موجود, کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. لیکن کہا جائے کہ چلو بھائی نماز پڑھ لو, اذان ہو گئی, بہت مشکل, ارے نہانا پڑے گا, ارے پیر گندا ہے, ارے کپڑا درست نہیں ہے, میرے دوست یہ کب تک چلے گا, یہ کب تک چلے گا؟ نہیں چلے گا میرے دوستو. اور جمعہ کے اندر ہمارے یہاں مسقط میں, ہم لوگ مسقط میں رہتے ہیں, وزارت الاوقاف کے اندر اکثر جو کمپلین جو خارجی لوگوں کا ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کا, وہ یہ ہے یہاں کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں, ان کا کیسا ایمان ہے کہ نماز پڑھتے نہیں اور اس کے اوپر ان کو کبھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نماز جو فرض ہے اللہ کی طرف سے اس کو چھوڑ رہے ہیں, کبھی سوچتے بھی نہیں. اگر ان کے ارباب نے مہینے کا 20 ریال اگر کٹ کر لیا تو اتنا سوچیں گے, روئیں گے اور کام پہ نہیں جائیں گے, بہت فکر مند. لیکن 5 وقت کی نماز کو ایک دم آسانی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں, اس کی کوئی فکر نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستوں کہ ڈر کی مثال آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے, بتا دوں. دیکھیں اللہ کا کتنا ڈر ہے. 5 وقت میرا مؤذن کبھی بھی 1 منٹ گھڑی آگے سے پیچھے نہیں ہو سکتا. مؤذن اپنے وقت پر اللہ کے گھر کے اندر آواز لگاتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ بولتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اس دنیا کے اندر کوئی کام آنے والا نہیں. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ جب بولتا ہے مؤذن تو کبھی یہ کہا کہ حی علی الصلاۃ عمان والے چلے آؤ, صرف عمان والے آؤ, کبھی بولا نہیں. حی علی الصلاۃ جتنے ایمان والے سب کے سب مسجد کے اندر آؤ. حی علی الفلاح جتنے ایمان والے سب آؤ. صرف عمانی نہیں فجر میں آئے یا صرف انڈیا بنگلہ دیش کے لوگ نہیں آئے, جتنے ایمان والے ہیں, جس کے دل کے اندر ایمان ہے, جو کہتا کہ ہم مومن ہے, جو کہتا میرا نام عبداللہ ہے, عبد الرحیم ہے, عبد اللطیف ہے, سب کے اوپر فرض ہو گیا حی علی الصلاح کی آواز سننے کے بعد بھاگو دوڑو. کیسے دوڑو, کس طریقے سے؟ اگر پتہ لگ جائے کہ لولو مارکیٹ میں آج ریال بانٹا جا رہا ہے, پتہ لگ جائے اگر کسی کو کہ آج لولو مارکیٹ میں ریال تقسیم کیا جائے گا, خدا لوگ دوڑ پڑیں گے ریال لینے کے لیے اور ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹیں گے, دھکے مار رہے ہیں اور بہت سارے لوگ لے کر کے رکھ لیں گے, پھر ارے ہم کو نہیں ملا ارباب, ہم کو نہیں ملا. ایسا کرتے نہیں کرتے؟ تو میرے دوستو یہ ریال کی کتنی محبت ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ریال کمانے کا عقل, یہ ریال کو دیکھنے کی قوت کس نے دی ہے؟ اس ریال کو ریال سمجھنے والا کس نے بنایا ہمیں؟ اگر اللہ چاہتا تو ریال کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. اللہ ہمیں جو ہے کیا بنا دیتا؟ پاگل بنا دیتا, مجنون بنا دیتا, تو ہم ریال کو سمجھتے نہیں, جیسے کاغذ کو پھاڑ کے پھینکتے ایسے پھینک دیتے. لیکن کبھی سوچا
میرے دوستو اگر فرمایا گیا کہ انسان اگر اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکریہ اگر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ایک ایک نعمتوں کو اللہ کی جمع کرو اور شمار کرو اور اس کے اوپر شکریہ ادا لا تحصوها, نہ جمع کر سکتے نہ اس کا پورا صحیح طریقے سے شکریہ ادا کر پاتے, نہیں کر پائیں گے. اللہ کی نعمتیں, اللہ کا احسان, اللہ کا کرم ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ ہم نہیں کر پاتے. اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اسوہ حسنہ کو معلوم کرو. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بھائی کے لیے کیسے روتے تھے؟ ارے مسلمان تو دور کی بات, اگر پتہ لگتا کہ مکہ کا کوئی یہودی بیمار ہے, مکہ کا کوئی کافر بیمار ہے تو بھی روتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. کس کا؟ ایک یہودی کا جنازہ. یہ میرے نبی کا اخلاق, یہ میرے نبی کی فکر امت کے لیے روتے تھے. میرے دوستو آج مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتا, مسلمان کو پسند نہیں کرتا, اور یہ کہتا کہ یہ بنگلہ دیش کا, یہ انڈیا کا, یہ پاکستان کا, یہ نہیں کہتا کہ انما المؤمنون اخوہ, سب کے سب ہم لوگ مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, یہ کوئی نہیں کہتا. تو میرے دوستو میرے آقا کے اوپر قربان جائیں, رسول اللہ کے اوپر قربان جائیں. آپ بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا, آپ دیکھ کر کے رونے لگے, صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے کیوں آنسو گر رہا ہے؟ یہ تو یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. رسول اللہ نے کیا کہا کہ اے میرے ساتھی, اے میرے صحابہ, یہ یہودی تو تھا لیکن یہ میرا امتی تھا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ بغیر کلمہ پڑھے ہوئے چلا جا رہا ہے, یہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا تو یہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا, یہ جنتی ہو جاتا. کہا کہ یہ بھی میرا امتی ہے, یہودی بھی ہے تو بھی رسول کا امتی ہے, کافر بھی ہے تو بھی رسول کا امتی ہے, اگر عیسائی ہے تو بھی رسول اللہ کا امتی ہے, اگر مسلم ہے تو بھی وہ بھی سب کے سب کس کے امتی ہے؟ رسول اللہ کے امتی ہے. لیکن فرق یہاں صرف یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی نبوت کو مانا لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ امت محمدیہ کے نام سے جانتے, اور جو رسول اللہ کی صفت سے, رسول اللہ کی نبوت کو انکار کیا, آج لوگ اسے کافر کے نام سے جانتے. لیکن حقیقت میں جتنی مخلوق ہے سب آقا کی امت میں, سب کے سب آقا کی امت میں. تو میرے دوستو میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق اور یہ محبت تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کیا جائے اور آپس میں بھائی میں محبت پیدا کیا جائے. حسد, جلن, بغض, غیبت, چغلخوری, ان ساری چیزوں کو دلوں سے نکال دیا جائے. اس کے اندر یہ مومن کے دل کے اندر حسد یہ نہیں جمع ہو سکتی ہے. اگر مومن ہے, اگر ایمان ہے تو متضاد ہے, اس کے لیے جو ہے تضاد ہے, اس کے لیے مضر ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ حسد کو بھی رکھے. یہاں پر نہیں رہ سکتا ہے. اگر ایمان ہمارا نہیں تبھی حسد یہاں جگہ بنائے گی, اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تب یہاں پر حسد اپنا جگہ بنا لے گا, اگر ایمان کمزور ہے تو دوسری چیزیں یہاں جگہ بنا لے گی. لیکن اگر ایمان مضبوط ہے تو یہاں پر کوئی چیز جگہ نہیں بنا سکتی. ہر چیز جو ہے ایسی محبت یہاں اترے گی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا. تو میرے دوستو اخلاق اور محبت اختیار کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخی المسلم. کیا کہا؟ المسلم اخی المسلم. یہ نہیں کہا کہ عمان کا عمان والا بھائی ہے, ہندوستان کا ہندوستانی والا بھائی ہے, بنگلہ دیش والا بنگلہ دیش والا کا بھائی نہیں. کہا المسلم اخی المسلم. کہا کہ جو بھی مسلمان ہے چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو, عرب کا, عجم کا, بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, سری لنکا, کہیں کا بھی ہے, اگر مؤمن ہے تو ایک دوسرے کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ, انما المؤمنون اخوہ. کہا کہ المؤمن مرآت المؤمن. کیا کہا؟ المؤمن مرآت المؤمن. کہا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ سمجھتے ہیں جہاں چہرہ دیکھا جاتا ہے. لیکن آج کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سامنے کھڑا ہو کر کے دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا ہے. اور اگر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ارے یہ تو آج مزرعہ میں زیادہ کام کیا, اس کو 20 ٹکا زیادہ ملے گا اس بار, اس کا ارباب دے گا. ارے یہ تو اتنا بڑا ٹریلر گاڑی میں اتنا کارٹون بھر رہا ہے یار, آج تو اس کا 100 ریال کمایا ہوگا.
بس یہ چیز دیکھیں. لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے جو فرمایا المؤمن مرآت المؤمن, مومن کے لیے آئینہ وہ کیا ہے کہ اگر ایک مومن ہے اور دوسرا بھائی اگر اس کا مومن ہے اور اگر وہ نماز کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے اور اس کا دوسرا بھائی دوسری طرف جا رہا ہے تو اس کا جا کے محبت کے ساتھ ہاتھ پکڑے, سلام کرے, اس کے حال چال پوچھے اور کہے کہ آپ مومن ہیں, آپ کے اوپر فرض ہے حی علی الصلاح کی آواز گزر چکی ہے, آپ مسجد کے اندر چلیں. یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے, مومن مومن کے لیے آئینہ ہے کہ اگر ایک مومن جانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور دوسرا مسلمان بھائی اگر شراب پی رہا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ جا کر کے اس کو منع کرے. لیکن آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان بھائی شراب پی رہا ہے تو دوسرا مسلمان بھائی دیکھ رہا ہے, وہ جان رہا ہے کہ شراب پینا حرام لیکن اس کو نہیں منع کرتا. کیا سمجھ سکتا تھا کہ ارے وہ تو متوع لوگ کا کام ہے, وہ ملا لوگ کا کام ہے اس کو منع کرنا, ہم لوگ کیا منع کرنا. نہیں, یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے, واجب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, اگرچہ ایک ہی لفظ آپ کیوں نہ جانتے شریعت کے بارے میں اور اسی بات کا مخالف, اسی کے خلاف اگر آپ دیکھ رہے ہیں عمل کرتے ہوئے, اس کو روکے جا کر کے, اس کو روکے اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ جا کر کے چیخنا شروع کر دیں اور مارنا شروع کر دیں, گالی دینا شروع, ایسا نہیں, یہ غلط طریقہ ہے, ایسے کبھی کام نہیں بنے گا. اگر ایک مسلمان بھائی مسجد کے اندر نہیں آ رہا اور ہم مسجد کے اندر آتے تو ایسا نہیں اس کے اوپر جا کر کے خوب چیخنا شروع کر دیں اور چلانا شروع, تم کیا مومن ہو, یہاں خالی پیسہ کماتے, مسجد میں نہیں جاتے, نماز نہیں پڑھتے, جاؤ تم کیا مومن ہو, تم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ, یہ اخلاق کا تقاضا نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اخلاق کو لے کر کے مکہ کے اندر دعوت نہیں دیے تھے. اگر اس اخلاق کے ساتھ نعوذ باللہ اگر دعوت دیتے تو خدا کی قسم اسلام آج ہمیں جو ہے نصیب نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے تو ایسی اخلاق کے ساتھ دعوت دی کہ جب طائف کے پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی کہ اے طائف کے مالداروں اور اے طائف کے متوسط درجے کے لوگوں, اے طائف کے فقیر اور غریب اور امیر لوگوں, جب آواز لگائی کہا کہ اعلی کلمت اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تم لوگ بتوں کو سامنے مت جاؤ, تم لوگ صنم کو مت پوجو, ایک اللہ کی طرف آؤ, ہم تمہیں حق کی دعوت دے رہے ہیں, اللہ نے ہمیں نبی بنا کر کے بھیجا. طائف کی پہاڑ پر سے جب آواز لگائی تو طائف کے لوگوں نے کیا کیا تھا, کیا کیا, بلا کر کے کیا کیا, چائے پلایا تھا, بلا کر کے مٹھائی کھلایا نہیں, بلکہ طائف کے لوگوں نے بڑے بڑے لونڈے چھونڈے اور نوجوان اور شباب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑ پڑے. جس کو جوتا ملا جوتا سے مارا, جس کو پتھر ملا پتھر سے مارا, جس کو لکڑی ملی لکڑی سے مارا. میرے دوستو, میرے آقا نے جو مار کھائی اپنے پیٹ کے اوپر, جو پتھریں برداشت کیا, اور یہ پتھر سے جو خون نکلا کس لیے, کس کے لیے, اسی امت کے لیے, ہم اور آپ کے لیے, اپنے گھر والوں اور خاندان والوں, اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں. طائف کے لوگوں کے پتھروں کو جو برداشت کیا تھا اسی امت کے خاطر. اور جب آپ کو طائف کے لوگوں نے مارا, آپ ایک درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھے, آپ کے سامنے ہوا کا فرشتہ آیا, آپ کے سامنے پتھروں کے پہاڑوں کے فرشتے آئے, آپ کے سامنے پانی برسانے والے فرشتے آئے اور کہا کہ اے محمد آپ حکم دیں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں ہوا کا, مجھے اللہ نے, میرے اندر اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے کہ میں ایسی ہوا چلاؤں کہ یہ طائف کے رہنے والے بالکل اڑ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. پہاڑوں کے فرشتے آئے اور کہا کہ اے آقا, اے محمد آپ مجھے حکم دیں, اللہ نے مجھے پہاڑوں کا فرشتہ بنایا ہے, آپ حکم دیں کہ میں دونوں پہاڑ کو آپس میں ایسے ملا دوں, یہ طائف کے رہنے والے بالکل ایسے پس جائیں گے, آپ مجھے حکم دے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, کہا نہیں, اللہم یہدی قوما فانہم لا یعلمون, کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کہا کہ یہ لوگ مجھے نہیں سمجھ پا رہے, یہ لوگ میری اہمیت کو نہیں جان رہے, اے فرشتے یہ لوگ نہیں جان رہے, لیکن مجھے ان کی آنے والی نسل سے امید ہے, اور مجھے امید ہے کہ ان کی نسل کے اندر اسلام رگ رگ میں دوڑے گا, اور ان کی نسل جو ہے اسلام کو قبول کرے گی, ان کی نسل جو ہے کلمے کو پڑھے گی اور قرآن کو سینے سے لگائے گی. آج آپ دیکھیں وہی طائف, وہی مکہ, وہی مدینہ ہے جس جگہ میرے آقا نے جو ہے پتھریں کھائی لیکن صبر کیا. تو
تو میرے دوستو آج تو الحمدللہ ایسا کہیں ماحول نہیں کہ اسلام کی خاطر کسی کو پیٹا جاتا. کسی کو پیٹا جاتا؟ میرے آقا جب مسجد میں جاتے تو لوگ پتھر مارتے تھے. میرے آقا جب مسجد میں جاتے تو لوگ گلیوں کے اندر کانٹے بچھا دیتے تھے. میرے آقا جب مسجد میں جاتے تو اوپر سے کوڑے برساتے تھے. آج کوئی ہے؟ آج تو ہاتھ پکڑ کر کے لایا جاتا, بلایا جاتا کہ مسجد کے اندر چلو, پھر بھی نہیں آتے. تو میرے دوستو یہ محبت اور یہ اخلاق اگر ایسا بنا کر کے زندگی دنیا کے اندر گزاریں گے تو کل کو قیامت کے دن ہمارے نبی ہم کو بھول جائیں گے, ہماری سفارش نہیں کر سکتے. کہیں گے کہ چلے جاؤ جس مزرے میں تم عیش کر رہے تھے, جس جگہ تم روم میں اے سی کی ہوا کھا رہے تھے اور فجر کی اذان ہو رہی تھی بلینکٹ اوڑھ کر کے سو رہے تھے, جاؤ اسی زندگی میں رہو اور جاؤ, تمہارے لیے اب تو اللہ نے جہنم تیار کیا, اسی کے اندر زندگی گزارو. دنیا میں تو ٹھنڈی ہوا کھا لیے, دنیا میں تو فجر کی نماز میں جو ہے ٹھنڈی لگی جسم کو بچائے, اب یہاں اب اس کو جو ہے گرم ہوا دلاؤ, جاؤ گرم جہنم کے اندر اس کو جلاؤ. تو میرے دوستو اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر تھوڑی سی مصیبت اٹھائیں, تھوڑی سی پریشانی کو جھیل لیں. خدا کی قسم اللہ آخرت میں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ, جنت کی چوڑائی اور اس کا جو ہے لمبا اور چوڑا اتنا ہے کہ آپ کی آنکھ کی بینائی جہاں تک دیکھ سکتی اس سے بھی زیادہ جنت چوڑا ہے. یہ زمین اور آسمان کی جتنی اب جو ہے چوڑائی ہے اس سے بھی زیادہ وسیع اور عریض اللہ نے جنت کو بنایا. یہ جنت کس کے لیے بنایا؟ کافروں کے لیے, یہودیوں کے لیے نہیں. اللہ نے تو فرمایا اعدت للمتقین, اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے جنت تیار کی گئی, اللہ کے ماننے والوں کے لیے جنت تیار کی گئی. نمازوں کے پابند جو دنیا کے اندر تھے ان کے لیے جنت ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والے جو تھے ان کے لیے جنت ہے, جو قرآن کو پڑھتے تھے اور ڈرتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تو ان کے لیے اللہ جنت بنائی ہے. ان کے لیے نہیں بنایا جو فجر کی نماز کو چھوڑتے تھے اور جمعہ میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آتے تھے. کیا جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے بیچ کے جتنے نماز ہیں سب ادا ہو جاتے ہیں؟ نہیں ادا ہو سکتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جمعہ کی نماز کیا ہے؟ بولے, کوئی بھی بولے جمعہ کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے؟ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ جمعہ کی نماز 2 رکعت نماز فرض ہے, فرض ہے. فجر کی نماز کیا ہے؟ سنت ہے, فرض ہے. تو آپ کیا بتائیں کہ اللہ کے ہاں فرض میں درجہ ہے؟ درجہ ہے. سارا کا سارا فرض جو ہے ایک درجے کا ہے. جس طریقے سے جمعہ کی نماز کی فرضیت کا جو مقام ہے, جو درجہ ہے, اسی طریقے سے ظہر کی نماز کا بھی وہی مقام ہے, فجر کی نماز کا بھی وہی درجہ ہے. سب درجہ ایک طریقے کا ہے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی نیچے ایسا نہیں ہے, سب ایک درجے کا فرض ہے. اس لیے جس طریقے سے جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے اسی طریقے سے 5 نماز کا بھی اہتمام کیا جائے. میرے دوستو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس شخص کا یہ معمول ہو جائے کہ صرف جمعہ پڑھتا ہو اور 5 وقت کی نماز کو ترک کرتا, کہا اللہ کے ہاں اس کی جمعہ کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں اس شخص کی جمعہ کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اس کی نمازوں کو اس کو چہرے پر مار دیے جاتے اور کہا جاتا کہ ایسی نماز جو ہے اللہ کو پسند نہیں, جو ہفتے میں 1 دن آ کر کے اللہ کے ہاں سجدہ کرتے. نہیں میرے دوستو, اللہ کے لیے, اللہ کے گھر کے اندر آنے کے لیے کتنا مرتبہ؟ 5 مرتبہ. اچھا یہ بتائیں کہ اس گھر میں 5 مرتبہ آنے کا ہے, 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہے, اس 5 نماز میں کتنا وقت لگتا ہے بتائیں؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے 5 نماز میں. آپ فجر کی نماز میں اگر آتے تو 10 منٹ فجر کی نماز, ظہر کی نماز 10 منٹ, اسی طریقے سے 5 نماز کو 10-10 منٹ میں تقسیم کر لیں, کتنا منٹ؟ 50 منٹ. میرے دوستو یہ 24 گھنٹہ میں وہ احکم الحاکمین جس نے یہ زندگی عطا فرمائی, جس نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جس نے یہ آنکھ, یہ سر, یہ ہاتھ اور یہ پیٹ اور یہ پیر عطا کی, اس کے لیے اس کو ہم بالکل بھول گئے ہیں. اس کے لیے 50 منٹ بھی نہیں نکال سکتے, اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے. میرے دوست یہ بہت افسوس کی بات ہے, خدا کی قسم یہ افسوس کی بات ہے, یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے, ڈوب مرنے کی بات ہے. خدا کی قسم زمین پھٹ جائے, سما جائے اس کے اندر, یہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے. اور اس کے باوجود کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کہ شیخ حسینہ ظلم کر رہی ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کو, مسلمانوں کے اوپر. کیا کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر مودی جو ہے ظلم کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر.
اس طریقے کی بات کہتے ہیں. نہیں میرے دوستو، کوئی بھی شخص کسی بھی مومن کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے مومن کی. اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہا کہ تم بلند رہو گے، تمہیں بلند کیا جائے گا، لیکن شرط لگائی کس چیز کی؟ ان کنتم مؤمنین، کہا کہ اگر تم مومن رہو گے تو سر بلندی کی تاج اور قیامت میں جو تاج عطا کی جائے گی تمہیں دی جائے گی، کسی کو دوسرے کو نہیں دی جائے گی. جنت تو مومن کے لیے بنائی گئی، لیکن مومن بن تو جائیں، ایمان صحابہ جیسا پیدا تو کر لیں. میرے دوستو، صحابہ تجارت نہیں کرتے تھے، صحابہ بھی مزرعہ میں کام کرتے تھے، صحابہ بھی کھجوروں کی سینچائی کرتے تھے، صحابہ جنگلوں کے اندر بکریاں چلاتے تھے. لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو کیا اللہ نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس کے بعد والی آیت اللہ نے کیا کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة. تجارت بھی کر رہے، کاروبار بھی کر رہے، بیوی بچوں کو بھی دیکھ رہے، گھر کے اندر سبزیاں اور ترکاریاں ساری چیز بھی پہنچا رہے. لیکن جب اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، جب آذان اور جب نماز کا وقت آتا تو بازاروں میں بکریوں کو جنگلوں میں اسی جگہ چھوڑ دیتے اور فوراً وضو کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتے. تو میرے دوستو، اگر آپ کا مزرعہ مسجد سے دور ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد کے اندر آئیں. آپ کو مزرعے کے اندر اذان کی آواز اگر سنائی دے رہی، مزرعے میں پانی ہے، ساری چیز ہے، آپ ایک جگہ متعین کر لیں اور جب اذان ہو جائے فوراً وضو کر کے وہیں سجدہ کر لیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جیسے جب اللہ کی محبت یہاں اتر جائے گی، کلمہ کی حقیقت جب یہاں آ جائے گی تب. ابھی تو صرف زبان تک ہے، یہ ابھی صرف زبان تک مسلمان ہیں. مسلمان ایمان کو یہاں مضبوط کریں اور یہ دل کے اندر کلمہ کی اہمیت کو اتاریں، تب جا کر کے اذان کی آواز سن کر کے مزرعے میں بھی نماز پڑھ لیں گے. لیکن جب تک جب تک ایمان اور جب تک یہاں جو ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت جب تک اس دل کے اندر نہیں اترے گی، مسجد کے سامنے بیٹھ کر کیفٹیریا میں چائے پیتے رہیں گے لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے. بہت مرتبہ مجھے ایسا دیکھنے کو ملا، انڈیا کے لوگ، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ مسجد کے قریب ہوٹلوں میں، بازاروں میں ٹہل رہے اور مسجد کے اندر امام نماز پڑھا رہا الحمدللہ رب العالمین. اور الحمدللہ عمان میں تو مائکروفون میں نماز ہوتی، اس کی آواز باہر بھی جاتی، ہوٹل میں بھی تلاوت کی آواز جاری، لیکن کانوں میں جیسے نوح علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، ایسی یہ امت، یہ قوم جو ہے کانوں کو بہرا کر کے اور روئی ڈال کر کے، ظاہری طور پر تو کچھ نہیں ڈالتے لیکن بہرا کر لیتے کانوں کو اور نہیں سنتے اور بیٹھے رہ جاتے ہوٹلوں کے اندر اور اٹھ کر کے مسجد میں نہیں آتے. میرے دوستو، جنت کیسے دیا جائے گا؟ یہ ایمان، جو ایمان ہے اس کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے گا؟ نہیں مل سکتا. جنت کوئی معمولی چیز ہے؟ جنت کوئی معمولی چیز ہے؟ عمان کی مثال لے لیں. عمان میں لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں بنگلہ دیش سے. یہ عمان جو دنیا کی مثال میں دے رہا ہوں، یہ عمان ہے اور بنگلہ دیش، یہ دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی شخص بنگلہ دیش سے عمان آنا چاہے تو نہیں آ سکتا ہے. اس کے لیے کتنی کارروائی ہوگی؟ سب سے پہلے پاسپورٹ بناؤ، پھر ویزا تلاش کرو، ویزا اگر مل جائے گا تو اس کے لیے میڈیکل بھیجو، پھر انتظار کرو، جب ہو گیا سارا چیز تو پھر فلائٹ کا ٹکٹ لو، اس کے بعد پھر یہاں آ کر کے بطاقہ بناؤ اور اگر جس کام کے لیے اس کام کو بڑھا. تو فرمایا گیا کہ جب یہ دنیا عمان کی اتنی اہمیت ہے، بنگلہ دیش میں آ کر کے اس کی اتنی اہمیت سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے اتنا پاپڑ بیلے اور اتنی مصیبت اٹھائے ہیں، تو وہ تو جنت ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے. یوں ہی سب کو داخل کر دیا جائے گا؟ یوں ہی. آج تو یہاں جو ہے، یہاں پہ مسقط میں، عمان کے اندر، مسقط میں، عمان میں ہر جگہ آپ دیکھیں سردار جانتے ہوں گے، جو پنجاب کے لوگ ہیں، ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی، کتنی لمبی؟ اتنی لمبی داڑھی رکھے ہیں، اب مریٹھا بھی باندھے ہوئے ہیں. یہ ان کے اپنا مذہب کا عقیدہ ہے، اس کو اپنا کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں. اور یہ امت جس کے رسول کی سنت ہے ٹوپی اور امامہ اور پگڑی اور داڑھی، یہ میرے نبی کی سنت ہے. آج یہ امت اس سنت کو رکھنے سے اور یہ داڑھی کو رکھنے سے شرم کھاتی ہے. کہتے ہیں ارے ابھی تو نوجوان ہیں، عیش کر لیں، جب بوڑھے ہوں گے، جب 40 سال اور جو ہے جب بوڑھے ہو جائیں گے تب داڑھی رکھیں گے، ابھی داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ٹوپی لگانے میں شرم لگتی. یہ سنت
مثال آپ کے سامنے غیر قوم کی ہے جو جس کا ایمان جو ہے درست نہیں, جس کے ایمان کے اوپر جو ہے یقین نہیں ہے, وہ ایمان اور اس عقیدے پر جنت نہیں مل سکتی ہے, اس کے باوجود وہ اس پر ڈٹا ہوا اور عمل کر رہا اور لمبی لمبی داڑھیاں اور بڑے بڑے مریٹھے باندھے ہوئے چل رہے ہیں, کسی طرح کی کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے, ریال بھی کما رہے, ڈرائیونگ بھی کر رہے, ہر جگہ جا رہے, لیکن یہ امت یہ مسلمان بھائی, اللہ نے اس کے لیے زمین کو بچھایا, اللہ نے اس کے لیے ساری نعمتوں کو نچھاور کیا, کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, کہا کہ آسمان کو مومن کے لیے چھت بنایا, زمین کو مومن کے لیے بچھائی گئی, اس کے اندر رزق جو ہے پیدا کیا گیا صرف مومن کے لیے, لیکن یہ مومن اللہ کے عمل سے, اللہ کے حکم سے دور بھاگ رہے ہیں. تو میرے دوستو, جو لوگ دنیا کے اندر ایسا ایمان کو لے کر کے چل رہے ہیں جو ایمان روم سے مزرے سے مسجد تک نہیں اٹھا کر کے لا سکتا, وہ ایمان قبر سے جنت میں لے کر کے جائے گا؟ نہیں لے کے جا سکتا. قبر کے اندر جب سوال ہوگا, جب فرشتے سوال کریں گے تو میرے منہوں پر تالا لگ جائیں گے, جب میرے آقا کے چہرے دکھائے جائیں گے تو ہم پہچاننے سے انکار کر جائیں گے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں, فرمایا گیا قرآن کو پڑھو, خلق القرآن. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت, ان کے اخلاق اور ان کے حیات مبارک کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا, قرآن پڑھ کر کے معلوم کر لو کہ آپ کے کیا اخلاق تھے. تو میرے دوستو, اس مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا بیان کے, تقریباً الحمدللہ جتنی بات کہی گئی ہے میں اردو زبان میں کہا, لیکن مجھے امید ہے کہ میرے بنگلہ دیش کے ساتھی سب سمجھ رہے تھے, میری بات سمجھ رہے تھے کہ نہیں. اس لیے آپ حضرات سے محبت میں, ایمانی محبت میں, اور ایمان والی محبت جو میرے دل میں وہ آپ کے دل میں, اسی محبت میں آپ سے کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ کو کہتا ہوں میرے دوستو, خدا کی قسم یہ زندگی چند دن کی میرے بھائیوں, اللہ کی قسم جس دن یہ آنکھ بند ہو جائے گی, یہ آنکھ جس دن بند ہو جائے گی, آپ کے بیٹے, آپ کی بیوی آپ کے پر سے تلاش کریں گے, آپ کے مال کی طرف بھاگیں گے, کہیں گے کہ ابا کے نام پر کتنی زمین ہے, ابا کے نام پر کتنا مزرعہ ہے, بھائی آپس میں سب چھینیں گے, تلاش کریں گے. تو میرے دوستو, ایسی چیز بنا کر کے کیا فائدہ. آج ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے اچھی بلڈنگ بنا دیں, اپنی بیوی کو اچھا سے اچھا کپڑا پہنائے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا, اس کو نمازی بنا دے, میری بیوی نماز نہیں پڑھتی, اس کو نمازی بنا دے. ایسا کوئی سوچتا ہے؟ تاریخ جب 30 تاریخ ہوتا ہے, SBI صرافہ میں جاتے ہیں, جو ریال کمائے فوراً ڈال دیتے ہیں, فون کرتے ہیں بیوی کو یا جس کے نام سے بھیجتے ہیں والدین کو, فون کرتے ہیں کہ ابا, بیوی کہتے ہیں میڈم آج ہم نے پیسہ لگا دیا, جا کے بینک سے پیسہ نکال لینا, یہی کہتے ہیں نا. اور اسی طریقے سے زندگی گزر رہی. آپ دیکھیں اگر ایسی زندگی گزرے, انشاءاللہ زندگی گزر جائے گی. زندگی تو ایک حیوان کی بھی زندگی گزر رہی ہے, ایک جانور کو بھی اللہ جو ہے کہتا کہ چلو اس روڈ پر جاؤ, آگے جو ہے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے, اسے اللہ وہاں تک پہنچا کر کے وہ رزق دلا دیتا ہے, وہ کھا لیتا ہے, اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. اسی طریقے سے ہماری بھی زندگی گزر جائے گی, لیکن کیسی؟ حیوان کے طریقے سے. لیکن میرے دوستو, ایسی زندگی نہ گزارے جو زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف عمل ہو رہا ہو. ایسی زندگی گزارے جس زندگی سے اللہ بھی خوش, رسول اللہ بھی خوش. ایسی زندگی گزارے جس سے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. تو میرے دوستو, آج کے اس بیان سے میں جانتا ہوں کہ تھوڑے لوگ آئے ہیں, لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہم لوگ میں سے جتنے لوگ بات سنے ہیں, سب سے پہلی بات, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز کی پابندی کریں. سب لوگ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. 5 وقت نماز کی, 5 وقت نماز کی. جب یہ میرے دوستو جمعہ کی جو نماز ہے یہ کس کے لیے ہے؟ لوگ تو سمجھتے نہیں. یہ کہا گیا کہ جمعہ ہفتے کا عید ہے, جمعہ ہفتے کا عید ہے, لیکن یہ کس کے لیے؟ جو لوگ یوم السبت سے لے کر کے یوم الخمیس تک جو مسجد میں آئے ان کے لیے ہے جمعہ. وہ خوشی منائیں گے, ان کے لیے اللہ نے چھوٹا سا عید لایا ہے, کہا کہ اس عید میں خوشی مناؤ, ایک دوسرے سے ملاقات کر لو, ان کے لیے ہے جمعہ. تو جب ہم اسی لیے جو لوگ مسجد میں جمعہ میں صرف آتے ہیں تو انجانے قسم کے معلوم ہوتے ہیں, انجان بالکل معلوم ہوتے ہیں, کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے. لیکن جو لوگ روزانہ آتے ہیں مسجد میں, وضو کریں گے فوراً صف اول کی طرف آئیں گے اور کہیں گے چلو صف اول میں بیٹھیں گے, اللہ جو اونٹ کو قربانی کرنے کا ثواب دے گا.
اور جو لوگ روزانہ نہیں آتے وہ ادھر ہی بیٹھ جائیں گے, باہر ہی میں وضو کریں گے, ادھر ہی بیٹھ جائیں گے, ڈریں گے اندر آنے والے کہیں کچھ بول نہ دے, کس میں جا کے بیٹھیں گے, کدھر بیٹھیں گے. تو میرے دوستو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. جمعہ تو ہمارے لیے عید ہے, جمعہ میں تو آنا ہی ہے, لیکن 5 وقت اگر جو آ گیا وہی کمال ہے. اس لیے آج سے جتنے لوگ نماز چھوڑے ہیں اس نماز کو دہرائیں, اس لیے کہ نماز. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت ہی کام کی بات ہے, اس کو غور سے سن لیں. اگر ہم جس ارباب کے پاس کام کر رہے ہیں, یہاں ہم میرے عمان میں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا, 1 سال ہو گیا. ایک مثال میں دے رہا ہوں, 1 سال میں میرا ارباب نے 6 مہینے کی سیلری دیا مجھ کو, اور 6 مہینے کا سیلری باقی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے میری بات؟ تو جب 6 مہینے کی سیلری مل گئی اور 6 مہینے کا باقی ہے, تو میرے دماغ میں ہے کہ نہیں ہے, تو کیا وہ باقی والی جو سیلری اس کو چھوڑ دیں گے؟ چھوڑے گا کوئی؟ بولے چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. ارباب کو کہیں گے کہ میرا 6 مہینے کا باقی ہے, اور جب وہ بھول کر کے 4 مہینے کا دے گا تو ہم کہیں گے نہیں ارباب 2 مہینہ اور ہے. کیا کہیں گے؟ ارباب باقی 6. اگر وہ اربا دے گا قال الان فقط 4 باقی 2, کیا کہیں گے؟ باقی 2. اور 6 مہینے کا اپنا حق لے لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب ہمیں 15 سال کا عمر دے دیا, اب جب ہم 15 سال سے اوپر جتنے بڑھ گئے ہیں, اب 15 سال کی عمر سے لے کر کے اب تلک جتنی نمازیں جن سے چھوٹی ہے ساری نماز کو دہرائیں, ساری نماز کو قضا کریں, ورنہ اللہ کے ہاں پوچھو گا. اللہ کہے گا کہ 5 سال عمان میں رہے, ان میں سے 2 سال تم نے نماز پڑھی, 3 سال کا نماز کہاں کیا؟ اللہ پوچھے گا, کہے گا کہ تمہارا ارباب 6 مہینے کا جو باقی تھا اس میں سے تم نے مانگ کر کے لیا, اور میرا قرض کون ادا کرے گا؟ اللہ کا جو قرض جو جمع کر کے رکھے بینک میں, یا اللہ کے بینک میں قرض ہے, قرض جتنے لوگ نماز چھوڑ رکھے یہ قرض ہے, قرض. اس قرض کو توڑیں روزانہ توڑیں. اب کیسے توڑیں گے؟ جو لوگ مثلا اب ہماری عمر 40 سال کی ہے, ہم اندازہ لگائیں, غور کریں کہ ہم 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں پابندی سے, لیکن 20 سال میں ہمارے اوپر نماز کب سے فرض ہوا تھا؟ 15 سال میں. اب 20 سال سے ہم نماز پڑھیں, لیکن 15 سال سے 20 سال 5 سال کی نماز میری چھوٹی ہوئی ہے. تو اب اس نماز کو ہم کیسے دہرائیں گے؟ جب مسجد میں ظہر میں آئیں گے تو فرض نماز جب امام پڑھایا, فرض نماز پڑھ لی, اس کے بعد پھر جو ہے قضا کی نیت کر کے نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے پورے نماز کو دہرایا جائے میرے دوستو. اگر نہیں دہرائیں گے تو اللہ پوچھے گا, اللہ معاف نہیں کر سکتا. فرض کو اللہ نہیں معاف کرے گا. اللہ کہے گا کہ کہاں رکھے میرا قرض؟ دنیا کا قرض دنیا میں لوگوں سے چھینے مانگے, اب میرا قرض کون ادا کرے گا؟ تو اس لیے سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی. پہلی چیز کیا ہے؟ سب لوگ نماز کی پابندی کریں گے؟ بولے, سب لوگ بولیں, کس کے بولیں. ابھی اگر یہاں پہ ریال یا کوئی چیز بانٹا جائے, کہا جائے کس کو ملا, جس کو نہیں ملا کہے گا ہم کو نہیں ملا ہے. اسی لیے سب بولیں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. بولے, سب بولے انشاءاللہ نماز کی پابندی, 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. بولے انشاءاللہ. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ سب لوگ آپس میں اخلاق محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. بولے کہ سب لوگ ایک ساتھ اخلاق محبت کے ساتھ رہیں گے. کوئی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ بنگلہ دیش کا, یہ انڈیا کا, یہ عمانی, یہ جو ہے پاکستانی, یہ نہیں. سب مسلمان ایسے ہیں, سب مسلمان ایک ہیں. اس لیے اخلاق اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. جب تک عمان میں رہیں گے اخلاق محبت کے ساتھ. ہم انڈیا کے, آپ پاکستان کے, آپ بنگلہ دیش کے میرے دوستوں یہاں مل رہے ہیں, آج آپ چلے جائیں گے, ہم چلے جائیں گے, خلاص معلوم نہیں کب ملاقات ہوگی. اس لیے کیا فائدہ لڑائی جھگڑا کر کے, ہے کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے نہیں. حسد, جلن, بغض, یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیں اور دل کو صاف کر کے اور خلوص اور اخلاص اور اخلاق کے ساتھ دلوں کو جوڑ کر کے جو ہے زندگی گزاریں. دوسری چیز. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا, جو منہیات میں سے ہیں, اللہ نے کہا کہ جو حلال رزق اللہ نے جو عطا کیا, حلال رزق کھاؤ اور حرام سے بچو. حرام کیا ہے؟ شراب پینا. کیا ہے؟ بولے, شراب پینا کیا حرام ہے. اب بیڑی پینا جائز ہے؟ سگریٹ حرام ہے؟ جائز ہے؟ کوئی بولے جائز ہے. کوئی بھی عالم, کہیں کا بھی عالم, بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا کا کوئی بھی عالم کہا ہے کہ بیڑی پینا جائز ہے, سگریٹ نویسی جائز ہے؟ کوئی کہا؟
جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو جیسے شراب پینا حرام ویسے وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے یہ جو ریال کما رہے ہیں میرے دوستو، بنگلہ دیش میں کتنی گرمی پڑتی، ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ 35، انڈیا میں زیادہ سے زیادہ 35، عمان میں گرمی ٹیمپریچر 50 ٹیمپریچر، اور یہ دھوپ کی تپش میں ہم کام کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، اور اس کو حرام کی طرف کیوں پھینکتے ہیں؟ کیوں پھینکتے ہیں حرام میں؟ بیڑی پی کر کے یہ پی، اسی پیسے کا آپ جوس پی لیں، اسی پیسے کا آپ کاجو بادام کھا لیں، اسی پیسے کا مکسرات خرید کر کے کھائیں تاکہ آپ کی جسم کے اندر جو ہے طاقت بڑھے گا۔ یہ سگریٹ نویشی اور یہ ساری چیزیں سے آپ کا جسم، آپ جائیں خدا کی قسم کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں کہ بیڑی، سوال کریں کہ بیڑی اور سگریٹ سے کیا نقصان ہے، آپ کو کہے گا کہ آپ کینسر کے مریض ہو جائیں گے آگے چل کر کے۔ کیا کہے گا؟ کہ آپ آگے چل کر کے کینسر کے مریض ہو جائیں گے۔ تو کیا فائدہ ہے؟ کیوں فائدہ ہے اس میں؟ اس لیے میرے دوستو جن کی یہ بری عادت ہے اس سے پرہیز کریں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے؟ اچھی چیز ہے؟ اگر اچھی چیز ہوتی تو ہم بھی پیتے، اچھا ہوتا تو ہم بھی پیتے یا نہیں پیتے؟ کیوں آپ ہی صرف پی رہے؟ ہم کو نہیں مزہ لینا ہے؟ ہم بھی پیتے، لیکن یہ بری چیز ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم بھی نہیں پیتے، آپ بھی نہیں پی رہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے، ہم سب کو رکنا ہے، ماننا یا نہیں ماننا؟ تب جب ہم، تو میرے دوستو اسی طریقے سے جتنی چیزیں ہیں جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، جب ہم اس سے رکیں گے تب اللہ کے ہم نیک بندے بنیں۔ اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے جب ہم ان سے رکیں گے اور جس چیز کے عمل کا حکم دیا ہے جب اس کے اوپر جب ہم اس حکم کی پابندی اور اطاعت کریں گے تب جا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل کے اندر اترے گی، تب ہم جا کر کے مومن کہلائیں گے۔ تب پھر اللہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے گی تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا تب۔ لیکن جب جیسے زندگی گزارے اگر ایسے گزاریں گے تو مدد نہیں آ سکتی، اللہ کی آئے گی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ تو میرے دوستو آج اس مسجد کے اندر سب لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے جو ہم زندگی گزاریں گے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے سنت کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ اور سب لوگ جو باتیں کہی گئی ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ پھر انشاءاللہ یہ جو بات جتنی دیر کہی گئی ہے انشاءاللہ اس سے سارے لوگوں کا ایمان تھوڑا سا تازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب کھانا جو ہے بنا کر کے چھوڑ دیا جائے تو جب ٹھنڈا ہو جاتا تو مزہ نہیں آتا کھانے میں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو مزہ آتا ہے، وہ تازہ ایک دم لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جب دین کی بات آدمی بہت دن ہو جاتا ہے سنے ہوئے تو ایمان تھوڑا سا ضعیف ہو جاتا ہے، لیکن جب دین کی مجلس ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، جب خیر کی باتیں ہوتی ہیں، جب اللہ کا یاد آتا اور اللہ کی باتیں کہی جاتی ہیں تو ایمان کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی حرکت آتی ہے اور اس کے اندر قوت اور جو ہے نشاط پیدا ہوتا ہے۔ تو ابھی سارے لوگوں کا ایمان جو ہے تھوڑا سا جو ہے حرکت میں آیا ہے، اس لیے اس حرکت کو جو ہے ایسا نہ ہو کہ پھر کمزور کر دے، اس حرکت کو حرکت میں رکھے۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی پھر جب آپ دوبارہ سننا چاہیں گے تو 2 مہینے پہ 1 مہینے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈاکٹر راشد الربیع صاحب ہیں، آپ ان سے کہیں گے انشاءاللہ یہ ہم کو بلائیں گے، جیسے آج بلائے ہیں ویسے انشاءاللہ آپ کی محبت میں ہم آئیں گے، اور پھر انشاءاللہ جیسے دین کی بات کہی گئی ہے، مجلس لگی ہے، انشاءاللہ لگائی جائے گی۔ اور نیکسٹ ٹائم میں دوبارہ میں آج الحمدللہ اتنے لوگ ہیں، ہر لوگ اس کے بعد ابر جب مجلس ہوگی تو سب لوگ ایک دوسرے کو خبر کر کے اور لے کر کے آئیں تو انشاءاللہ زیادہ لوگ ہوں گے، زیادہ بات ہوگی اور زیادہ لوگ جو ہے سنیں گے تو زیادہ مسلمان بھائی جو عمل کریں گے اور اللہ سب کی پھر حفاظت فرمائے گا۔ تو جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے اور سارے لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔